حکومتی دعوے بہا لے گئے. شہر کے وسطی حصے میں سیلاب کی صورتحال. نارتھ ناظم آباد دریا بن گیا. نالے اور سڑکیں برابر. گھروں میں بھی پانی داخل ہو گیا. بلاک 8 میں گاڑی رکشہ برساتی ریلے میں بہہ گیا. KDA چرنگی بھی پانی. نجی اسپتال جانے والوں کو پریشانی. ناظم آباد کے کئی علاقوں میں بارش نہ ہوئی لیکن نالوں سے نکلا پانی گھروں میں گھس گیا. ناگن چرنگی پر پانی کی وجہ سے میت گاڑی لے جانا امتحان. فائر بریگیڈ کی گاڑی آگے چلتی رہی. اورنگی ٹاؤن میں بارش نے تباہی مچا دی. نورانی مسجد کے قریب نالے کا بند ٹوٹنے سے منہ زور پانی گھروں میں داخل. حکومتی مشینری اور نمائندے غائب. علاقے کے رضاکاروں نے مدرسے کی طالبات کو ٹائر ٹیوب میں بٹھا کر ریسکیو کیا. گولی مار کشمیری محلے میں نالا اوور فلو ہو گیا. گندا پانی گھروں میں داخل. مکینوں نے اپنی مدد آپ پانی نکالا. بنارس میں نالا اوور فلو ہونے سے پانی علاقے میں پھیل گیا. سائٹ ایریا میں نالا ابل پڑا. آس پاس گھر ڈوب گئے. کراچی میں بارش، سڑکوں پر پانی، شہریوں کے لیے پریشانی. شہر کے مختلف چوراہوں پر بدترین ٹریفک جیم. لیاقت آباد ڈاکخانہ سے لے کر سوراب روڈ تک گاڑیاں رینگتی رہیں. دیگر چوراہے بھی بلاک. لوگ گھنٹوں سے ٹریفک جیم میں پھنسے ہیں. بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی بھی معطل. کرنٹ لگنے کے واقعات میں 2 افراد جان سے گئے. اصل سے کافی بارش ہے اور جو آگے ناگن چورنگی ہے وہاں پہ ایشوز ہیں. اورنگی نالا بالکل بھرا ہوا ضرور ہے لیکن چل رہا ہے. چیف منسٹر صاحب نے خصوصی طور پر یہ جو MOU کرایا لوکل گورنمنٹ کی طرف سے ورلڈ بینک سے کہ نالوں کی صفائی پھر ان کا پراپر سسٹم. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کراچی میں نالوں میں طغیانی کا ملبہ کورونا پر ڈال دیا. وزیر بلدیات نے کہا کہ نالوں کو 1-1.5 ماہ پہلے صاف ہو جانا چاہیے تھا. ورلڈ بینک سے معاہدہ ہو گیا تھا لیکن ان کے افسر کورونا کی وجہ سے غیر حاضر تھے. KMC کو ہر سال نالے صاف کرنے کے 40 سے 50 کروڑ تک دیتے رہے لیکن کام نہیں کیا گیا. میئر وسیم اختر کہتے ہیں کہ نالوں کی صفائی کا ذمہ سندھ حکومت نے اٹھایا تھا. ٹھیکے بھی انہوں نے دیے. شہر کی تباہی کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے. نالے ابل رہے ہیں, سارے گٹر ابل رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں آتے, آپ ڈسکشن کروائیے سر, آپ ڈسکشن تو کروائیے. وہ آئیں گے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیں. کراچی کے عوام ڈوب رہے ہیں, مر رہے ہیں. انہیں شرم نہیں آتی, یہ ڈھیٹ ہیں. جب تک ان کا راز رہے گا ہم اس طرح پستے رہیں گے. اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی کا سندھ اسمبلی میں خطاب. بارش کی تباہ کاریوں پر بحث نہ کرانے پر PTI کا واک آؤٹ. نصرت سحر عباسی بولی کراچی ڈوب رہا ہے, اس کا جواب دیں. علی زیدی کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کراچی سے ووٹ نہ ملنے کا بدلہ لے رہی ہے. شہر کے مسائل کا حل مضبوط لوکل گورنمنٹ میں ہے. وزیر اعظم سے ملاقات میں کراچی کی بہتری کے لیے بات کروں گا. عالمی عدالت انصاف نظر ثانی اور غور مقرر آرڈیننس 2020 قومی اسمبلی میں پیش. بل مشیر برائے پارلیمانی امور بابر آوان نے پیش کیا. بولے گزشتہ ہفتے آرڈیننس ایجنڈے میں شامل ہونے کے باوجود پیش نہیں ہو سکا. اپوزیشن نے الزام لگایا تھا کہ آرڈیننس کلبھوشن کو فائدہ دینے کے لیے لایا گیا. بلاول بھٹو نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ کلبھوشن جادو سے متعلق اپنے موقف پر قائم ہوں. اب دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے. میں نے پوچھا تھا یہ 50 ارب کدھر گئے. انہوں نے میرے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کیا اور یہ سوچ رہے تھے کہ مراد بھاگ جائے گا. کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ اگر حسن اقبال نے ملتان سکر موٹر وے پر 5 روپے بھی رشوت لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو غارت کر دے.
قومی اسمبلی میں احسن اقبال اور مراد سعید میں گرما گرم بحث. احسن اقبال نے کہا مجھ پر 50 ارب کے کمیشن کا الزام وزیر مواصلات نے لگایا. ملتان سکھر موٹر وے پر 5 روپے کمیشن لیا تو اللہ میری نسلوں کو غارت کرے. یہ وزیر بھی اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر یہی الفاظ کہے. مراد سعید نے کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ 50 ارب کس کو پہنچائے گئے. سپریم کورٹ آ جائے ثابت کروں گا آپ نے کتنا نقصان پہنچایا. کرپشن کے کیسز ہیں جواب دینا ہوگا. باہر جائیدادیں بنائی ہیں اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہی ہیں. چینی اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے، مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شکست دیں گے ہم، کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم. جنہوں نے مہنگائی کر کے پیسہ بنایا ہے. شوگر مافیا پر شکنجہ کسنے کی تیاری. وزیر اعظم کا کریک ڈاؤن کا بڑا فیصلہ. شوگر کمیشن رپورٹ کی بنیاد پر ایف ڈی آر، نیب، ایس سی سی پی، ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم. ملک بھر کی شوگر ملز کا آڈٹ ہوگا. نیب کو شوگر کمیشن کے نتائج کی روشنی میں ذمہ داران کا تعین کرنے کی ہدایت. گورنر اسٹیٹ بینک، کمیشن اور 3 صوبوں کو خطوط ارسال. آج پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جس طرح کی وبا پھیلی تھی جس نے اس کے اوپر قابو پا لی. ٹائم آ رہا ہے محرم کا اور بڑی عید کا، اس میں اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو پھر ہمارے کیسز اوپر جا سکتے. ڈاکٹر عید اور محرم نے احتیاط نہ کی تو کورونا کیسز پھر بڑھ سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کر دیا. کہتے ہیں کورونا کیسز میں اضافہ ہوا تو معاشی صورتحال خراب ہوگی. قوم ایس او پیز پر عمل درآمد کرے، آن لائن قربانی کو ترجیح دے. بقر عید اور محرم احتیاط سے گزر گئے تو سیاحت سمیت دیگر سیکٹرز کھولنے ہیں. عمران خان نے کہا اسمارٹ لاک ڈاؤن پر ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا. آخرکار دنیا کو بھی سمجھ آ گیا مکمل لاک ڈاؤن ناممکن ہے. لاک ڈاؤن سے بھارت میں بے روزگاری بڑھی، کورونا بھی کنٹرول نہ ہوا. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ. پنجاب میں آج رات 12 بجے سے 9 روز کے لیے سخت لاک ڈاؤن ہوگا. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ عید الفطر والے ایس او پیز ہی لاگو ہوں گے. اسلام آباد انتظامیہ نے عید تعطیلات تک مری ایکسپریس وے، مارگلا پارکس اور تفریح مقامات بند کر دیے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کی ملاقات. آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات جی ایچ یو میں ہوئی. ملاقات میں پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. چودھری پرویز الہی کے خلاف اختیارات سے تجاوز کا کیس. نیب لاہور نے ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا. کہا پرویز الہی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے. بطور وزیر لوکل گورنمنٹ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے 29 افراد کو بھرتی کرایا. انویسٹیگیشن مکمل کر لی گئی. ریفرنس حتمی منظوری کے لیے چیئرمین نیب کو ارسال. نیب کی پرویز الہی کی درخواست خارج کرنے کی استدعا. میں گھر میں اکیلی تھی، ایسا لگا مجھے میرے پر کچھ پھینکا ہے. میرے آنکھوں میرے نا چہرے پہ جلن مچلنے لگے. میں الٹا پاؤں آپ سے واش روم میں گئی نا تو میں نے پانی ڈالنے کے تھوڑا باہر سے آواز آئی کون نہا رہا ہے. تو میں نے کہا امی میں جل چکی ہوں. نواب شاہ میں ظلم کی انتہا. ساس نے مبینہ طور پر بہو پر تیزاب پھینک دیا. خاتون بچ گئی تو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. 3 بیٹیوں کی ماں پوری طرح جھلس گئی. خاتون کو پہلے حیدرآباد اور پھر کراچی منتقل کیا گیا. سول اسپتال نے بھی علاج سے انکار کر دیا. متاثرہ خاتون کا کہنا ہے ساس نے آگ لگا کر کمرہ بند کر دیا. متاثرہ خاتون کی ہاتھ جوڑ کر متعلقہ حکام سے انصاف کی اپیل. وفاق نے مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کی سندھ کو دی گئی خدمات واپس لے لی. خیبر پختونخوا رپورٹ کرنے کی ہدایت. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. خیبر پختونخوا نے وفاق سے خدمات واپس مانگی تھی. پیپلز پارٹی کے
दौर में सिर्फ एक दिन नौकरी की, 14 लाख रुपए तनख्वाह बटोरी और पेंशन के लिए दावा भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हुई अनोखे केस की समाअत। 19वें ग्रेड के रिटायर्ड अफसर ने पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, लेकिन किसी काम न आया। अदालत ने बैनुल सूबाई राब्ता अफसर बहादुर नवाब खटक की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, इससे बड़ा डाका मुल्की खजाने पर और क्या हो सकता है। इसी वजह से मुल्क का ये हाल हुआ। इस तरह की अंधेर नगरी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से सजा याफ्ता सरकारी अफसर की मुलाजमत पर बहाली का फैसला कलअदम करार दे दिया। नैब मुजरिमान सजा मुअत्तल होने पर ओहदे पर बहाल नहीं हो सकते। सजा मुअत्तल होने का मतलब जुर्म खत्म होना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। अपील में बरी होने तक सरकारी और अवामी ओहदे पर बहाली नहीं हो सकती। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। पुलिस पर हमले के केस में इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने उजैर बलोच और अमीन बुलेदी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, गवाहान और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। रावलपिंडी में एक ही खानदान के 9 अफराद के कत्ल में मुलविस 2 मरकजी मुल्जिमान समेत 6 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। दानिश कहता है कि मां के कत्ल का बदला लेने के लिए खवातीन और बच्चों को कत्ल किया। काबिज भारत का कश्मीर में एक और जालिमाना इकदाम, ईद उल अजहा पर मस्जिदें बंद रखने का हुक्म दे दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कठपुतली इंतजामिया ने कश्मीरियों को नमाज ईद अदा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की अजीम सपूत, पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर का 72वां यौम शहादत। जंग कश्मीर 1948 के हीरो की अजीम कुर्बानी को कौम का जबरदस्त खिराज अकीदत। DG ISPR का ट्वीट, कहा कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की नाकाबिले तस्लीम जुर्रत हमेशा याद रखी जाएगी। गुजर खान में शहीद की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। आर्मी चीफ की जानिब से कमांडर नेशनल गार्ड ने फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वनडे सुपर लीग के आगाज का ऐलान। लीग का आगाज 30 जुलाई को इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज से होगा। वनडे लीग की टॉप 7 टीमें बराह रास्त 2023 के आलमी कप में खेलेंगी। बकिया 6 टीमों को क्वालिफाइंग राउंड खेलना होगा। बहुत पक्की दोस्ती हो गई। औरों को मारता है, मुझे मारता भी नहीं है। ये बिस्तर से उठकर यहाँ आए, नाश्ता खाना पीना सब कुछ उसने छोड़ दिया। ईद कुर्बान की तैयारी जारी, बच्चे घर लाए जानवरों की खातिर मदारत में मशगूल। क्वेटा का सुबहान भी अपने बैल की मेहमान नवाजी में इस कदर मगन है कि खाने पीने का होश नहीं। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जारी, खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,437 रुपये 88 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 43 पैसे का go गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स है। बड़े दहशतगर्द हमले, कोरोना वायरस और खतरनाक आतिशफशा का कामयाबी से मुकाबला करने वाली कीवी प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन 40 साल की हो गई। ऑफिस स्टाफ ने ब्रीफ केस और फाइल्स की शक्ल का केक पेश किया। जेसिंडा 37 साल की उम्र में न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र खातून वजीर आजम बनी।
चाहे आंधी आए या तूफान, दुल्हन को मैं लेकर जाऊंगा। चीन के शहर शीयान में बारात को दरिया पार कराने के लिए शॉवल ट्रेन का इस्तेमाल। दूल्हा दुल्हन ने शॉवल पर बैठकर दरिया पार किया। शदीद बारिशों में दरिया का पुल बह गया था। मलेशिया में मिस्टर एंड मिसेज मंकी की दावत। बंदर की जोड़ी को दीदा जेब लिबास पहनाए गए, खाने की मेज सजाई। सारा एहतमाम बंदरों के मालिक ने किया। बंदर खाना खाते रहे और मालिक बातें करता रहा। We have to break a window. This is insane. What's insane is traipsing around the frozen wilderness. और बर्फ की वादी में बका की जंग। सनसनी से भरपूर फिल्म सेंटीग्रेड का ट्रेलर जारी। गाड़ी में फंसा नौजवान जोड़ा बर्फानी तूफान और नादीदा दुश्मन को शिकस्त दे पाएगा। देखने के लिए करना होगा अगले महीने तक का इंतजार। अस्सलाम वालेकुम।